پاکستان کی 70 سالہ فلمی تاریخ میں کئی ہیروئنز نے اپنا نام بنوایا ہے، مگر جس اداکارہ نے سب سے زیادہ عرصہ تک مسلسل ہیروئن آنے کا اعزاز حاصل کیا وہ نام شبنم کا ہے۔ شبنم ایک واجبی شکل و صورت کی اداکارہ تھیں، مگر اس کی ایک خاص خوبی اسے کسی رانی کی طرح باقی تمام اداکاراؤں سے ممتاز کرتی تھی، اور وہ اس کا انتہائی خوبصورت اور متناسب جسم تھا جس پر ہر قسم کا لباس خوب جچتا تھا۔ بنگالی بیوٹی شبنم پاکستان کی اردو فلموں میں باکس آفس پر سب سے زیادہ کامیاب ترین اداکارہ ثابت ہوئیں، جنہوں نے کئی بڑی فلموں میں کردار نگاری کی۔ شبنم پاکستان کی وہ واحد اداکارہ ہیں جنہوں نے مسلسل 3 دہائیوں تک بطور ہیروئن جلوہ گر ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ بنگال سے آئی شبنم نے ایک کامیاب مگر باوقار فلمی کیریئر گزارا اور دہائیوں تک فلمی دنیا پر راج کرنے کے بعد واپس بنگال جا کر ایک خاموش زندگی گزاری۔ شبنم 17 اگست 1942 کو بنگلہ دیش کے ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ والدین نے ان کا نام جھرنا رکھا اور شبنم کو اداکاری کا کوئی شوق نہیں تھا، حتیٰ کہ پہلی فلم میں کام کرنے سے پہلے تک شبنم نے کبھی کوئی فلم ہی نہیں دیکھی تھی۔ البتہ شبنم کو رقص کرنے کا بے حد شوق تھا۔ شبنم کے والد نانی باسط چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی فلموں میں کام کرے۔ اپنے والد کی خواہش پر شبنم نے فلموں کا رخ کیا۔ شبنم کے والد نانی باسط کے دوست فلم ساز احتشام نے شبنم کو فلم میں متعارف کروایا۔ یہ فلم ڈھاکہ ہی میں بنی تھی۔ اس فلم میں شبنم کو ایک گانے پر رقص کرنا تھا۔ جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو اس فلم کو کافی پذیرائی ملی۔ کچھ لوگوں نے فلم ساز احتشام کو مشورہ دیا کہ وہ شبنم کو بطور ہیروئن کاسٹ کریں۔ احتشام نے اپنی اگلی فلم میں شبنم کو معاون اداکارہ کا رول دیا۔ یہ ایک اردو فلم تھی جس نے باکس آفس پر کافی پذیرائی حاصل کی۔ 60 کا اشرہ پاکستانی فلموں کے عروج کا زمانہ سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں تفریح کا واحد ذریعہ فلم ہی ہوا کرتا تھا، اس لیے ہر طبقے کے لوگ فلمیں دیکھا کرتے تھے۔ قومی زبان اردو کی فلمیں پورے ملک میں ذوق و شوق کے ساتھ دیکھی جاتی تھیں، جبکہ بنگالی فلمیں صرف مشرقی پاکستان ہی میں پسند کی جاتی تھیں۔ شبنم کی مادری زبان چونکہ بنگالی تھی، اس لیے انہیں اردو فلموں میں کام کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی ابتدائی چند فلموں کی تو ڈبنگ کی گئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ شبنم نے اردو سیکھ لی۔ انہوں نے 5 برس تک مشرقی پاکستان میں کام کیا۔ اس دوران ان کی 9 فلمیں ریلیز ہوئیں، جس میں چندہ، تلاش اور درشن کامیاب رہیں۔ شبنم نے 1964 میں موسیقار روبن گھوش سے شادی کر لی، جو کہ تا حیات قائم و دائم رہی۔ 5 سال تک مشرقی پاکستان میں کام کرنے کے بعد شبنم نے اپنے شوہر روبن گھوش کے ساتھ مغربی پاکستان کا رخ کیا۔ اس دور میں زیبا، دیبا، شمیم آرا اور اداکارہ رانی اردو فلموں کی صف اول کی اداکارائیں سمجھی جاتی تھیں، لیکن شبنم نے ان تمام اداکاراؤں کے ہوتے ہوئے اپنا منفرد مقام حاصل کیا۔ مغربی پاکستان میں انہوں نے سب سے پہلے وحید مراد کی فلم سمندر میں کام کیا۔ شبنم اس فلم میں وحید مراد کے ساتھ بطور مرکزی ہیروئن نظر آئیں۔ اس فلم نے سلور جبلی منائی تھی اور 37 ہفتوں تک سینما گھروں کی زینت بنی رہی۔ اسی سال ان کی اداکار ندیم کے ساتھ فلم تم میرے ہو ریلیز ہوئی۔ اداکار ندیم اور شبنم کی ایک ساتھ یہ پہلی فلم تھی۔ بعد ازاں اس جوڑی نے 1 دہائی تک پردہ اسکرین پر راج کیا۔ ابتدائی دور میں 1.5 درجن فلموں میں شبنم کو تمام بڑے ہیروز کے ساتھ کاسٹ کیا گیا، جن میں وحید مراد، سدھیر، ندیم بیگ، اعجاز درانی اور کمال وغیرہ شامل ہیں، لیکن صرف وحید مراد کے ساتھ فلم اندلیب کو کامیابی مل سکی تھی۔ اس فلم میں شبنم پر عکس بند کیا گیا گانا پیار کر کے ہم بہت پچھتائے کو بے حد شہرت ملی۔ شبنم کو پہلی بڑی کامیابی اداکار اور فلم ساز اعجاز درانی کی ڈائمنڈ جبلی فلم دوستی سے ملی۔ یہ فلم 1971 میں ریلیز ہوئی تھی۔ فلم دوستی کی شوٹنگ لندن میں کی گئی تھی۔ یہ فلم بروز عید الفطر 7 فروری 1971 کو ریلیز ہوئی۔ فلم دوستی نے باکس آفس پر بے مثال کامیابی حاصل کی۔ شبنم اس فلم کے بعد صف اول کی اداکارہ بن کر سامنے آئی اور اب وہ کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔
ہر سال ان کی کامیاب فلمیں ریلیز ہوتی جا رہی تھیں، جس سے ان کی شہرت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 1972 کے سال محمد علی کے ساتھ شبنم کی فلم میرے ہم سفر کو بہت پذیرائی ملی۔ اس فلم نے گولڈن جوبلی منائی تھی، جبکہ 1973 کے سال ان کی دو سپر ہٹ فلمیں گھرانہ اور انمول ریلیز ہوئیں۔ فلم بینوں کے مطابق فلم انمول نے شبنم کو سپر سٹار بنا دیا تھا۔ اس فلم میں پہلی مرتبہ اداکار شاہد شبنم کے ہیرو بنے تھے۔ انمول ایک ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی جو کہ 117 ہفتوں تک کے لیے سینما گھروں کی زینت بنی رہی۔ اس کے بعد شبنم نے اداکار شاہد کے ساتھ 1.5 درجن فلموں میں کام کیا، جن میں انمول، اف یہ بیویاں، گھرانہ، زینت، طلاق، شمع محبت، ابھی تو میں جوان ہوں اور آبشار وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ 1974 کے سال شبنم کے کیریئر کی بہترین فلم دل لگی ریلیز ہوئی، جس سے ندیم اور شبنم کی لازوال جوڑی سامنے آئی۔ باکس آفس پر شبنم اور ندیم کی جوڑی کو اردو فلموں کی کامیاب ترین جوڑی سمجھا جاتا ہے۔ دونوں کی 60 کی دہائی میں ریلیز ہونے والی فلموں کو تو زیادہ شہرت نہیں مل سکی، لیکن فلم دل لگی نے اس جوڑی کو بام عروج تک پہنچا دیا تھا۔ انجمن اور سلطان راہی کے بعد شبنم اور ندیم کی جوڑی کو پاکستان کی سب سے کامیاب ترین جوڑی سمجھا جاتا ہے۔ دل لگی فلم ساز اسلم ڈار کے کیریئر کی بہترین رومانٹک اور میوزیکل فلم تھی۔ اس فلم میں نور جہان، مسعود رانا اور مہدی حسن جیسے موسیقاروں نے نغمہ سرائی کی تھی۔ فلم دل لگی نے پلاٹینم جوبلی بنائی تھی۔ فلم کے تمام گانے سپر ہٹ تھے، مگر مہدی حسن کے گانے ہم چلے اس جہاں کو غیر معمولی شہرت نصیب ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب شبنم شہرت کے 7ویں آسمان تک پہنچ چکی تھی۔ فلم سازوں کے لیے شبنم اور ندیم پہلی ترجیح بن چکے تھے۔ ہر سال شبنم کی نہ صرف کامیاب بلکہ ڈائمنڈ جوبلی فلمیں ریلیز ہوتی تھیں، جن میں سے 90% فلموں میں ان کے ہیرو ندیم ہوا کرتے تھے۔ شبنم کے لیے یہ ایک تاریخی کامیابی تھی۔ وہ اداکارہ جو کبھی اردو تک نہیں بول سکتی تھیں، آج اردو فلموں کی سب سے زیادہ کامیاب ترین ہیروئن بن چکی تھیں۔ 1972 میں فلم بندگی کے بعد شبنم نے اپنے شوہر کے کہنے پر وحید مراد کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں شبنم نے بتایا کہ وحید مراد کی جانب سے ایک ناگوار چیز ہوئی تھی، جس پر ان کے شوہر روبن گھوش نے انہیں کام کرنے سے منع کیا، جس کے بعد 6 سال تک شبنم نے وحید مراد کے ساتھ کام نہیں کیا۔ وحید مراد کے آخری دور میں شبنم نے ان کے ساتھ چند فلموں میں کام تو کیا، مگر وہ وحید مراد کے زوال کا زمانہ تھا۔ 1975 کے سال شبنم کی 2 ڈائمنڈ جوبلی فلمز اناڑی اور پہچان ریلیز ہوئیں۔ ایک ہی سال 2 ڈائمنڈ جوبلی فلموں کا ریلیز ہونا یقیناً ایک تاریخی کامیابی تھی۔ ندیم اور شبنم کی جوڑی نے فلم سازوں کو مالا مال کر دیا تھا۔ فلم اناڑی نے ڈائمنڈ جوبلی منائی تھی اور 104 ہفتوں تک کے لیے سینما گھروں کی زینت بنی رہی۔ اس فلم میں مصطفیٰ قریشی نے ندیم کے مد مقابل ولن کا کردار نبھایا تھا، جبکہ فلم پہچان کی کاسٹ میں ندیم بیگ، شبنم، کوی خان، طبیہ خانم اور منور سعید شامل تھے۔ یہ فلم 121 ہفتوں تک کے لیے سینما گھروں کی رونق بنی رہی۔ فلم پہچان میں ندیم اختر کا گانا اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو بہت مقبول ہوا تھا۔ 1976 کے سال شبنم کی پھر سے 2 ڈائمنڈ جوبلی فلمز ریلیز ہوئیں، جن میں سے ایک کا نام تھا تلاش، جبکہ دوسری کا آج اور کل۔ فلم تلاش میں شبنم ندیم کے ساتھ نظر آئیں، جبکہ فلم آج اور کل میں شبنم راحت کاظمی کی ہیروئن بنی۔ یہ دونوں فلمیں 116 ہفتوں تک کے لیے سینما گھروں کی زینت بنی رہیں۔ 1977 کا سال شبنم کے لیے انتہائی عروج کا سال تھا۔ اس سال نہ صرف شبنم اور ندیم بلکہ پوری لالی ووڈ کی تاریخ کی بہترین فلم آئینہ ریلیز ہوئی۔ اس فلم نے کئی ناقابل تسخیر ریکارڈز قائم کیے۔ فلم آئینہ سب سے زیادہ عرصہ تک دیکھی جانے والی اردو فلم ہے۔ یہ فلم 18 مارچ 1977 کو کراچی کے سینماز میں ریلیز کی گئی۔ فلم آئینہ 4 سال 9 ماہ اور 27 دن یعنی کہ 1982 تک سینما گھروں کی زینت بنی رہی۔ فلم کی کاسٹ میں شبنم اور ندیم کے علاوہ زرکا، بہار بیگم اور ریحان کاسٹ کا حصہ تھے۔ اس فلم کا میوزک شبنم کے شوہر روبن گھوش نے ترتیب دیا تھا۔
फिल्म के तमाम गाने सुपरहिट थे, मगर इस फिल्म के एक गाने को गैर मामूली शोहरत मिली और वो गाना था मुझे दिल से ना भुलाना। शबनम की शोहरत उनके कैरियर के इख्तिताम तक उसी तरह कायम रही जैसे कि डायमंड जुबली फिल्में देते वक्त कायम थी। आने वाले सालों में शबनम की कामयाब फिल्मों में हम दोनों, आवाज़, सहेली, इंतखाब, पाकीज़ा, नहीं अभी नहीं, कुर्बानी, नसीब और दहलीज शामिल हैं। शबनम ने 3 दहाइयों तक उर्दू फिल्मों पर राज करने के बाद 90 की दहाई के आगाज में अपने मुल्क बांग्लादेश जाने का फैसला किया और यूं वो पाकिस्तान छोड़कर चली गईं। उन्होंने अपने कैरियर में कई रिकॉर्ड्स कायम किए। शबनम पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में सबसे ज़्यादा डायमंड जुबली मनाने वाली अदाकारा हैं। पूरी लॉलीवुड की 70 साल तारीख में 23 फिल्मों ने डायमंड जुबली मनाई, जिसमें से 12 फिल्मों की हीरोइन शबनम थीं। उन्होंने सबसे ज़्यादा यानी कि 13 निगार अवार्ड्स अपने नाम किए। बांग्लादेश वापस जाने के बाद शबनम ने कुछ बंगाली फिल्मों में भी काम किया, जिन्हें बांग्लादेश की तारीख में बेहतरीन फिल्में करार दिया जाता है। रिलीज के एतबार से शबनम की आखिरी फिल्म औलाद की कसम थी, जो कि 1997 में रिलीज हुई। शबनम ने इसके बाद मुकम्मल तौर पर फिल्मी दुनिया को खैराबाद कह दिया और एक खामोश जिंदगी गुजारी। शबनम और रोबन घोष का साथ 2016 तक कायम रहा और 2016 में रोबन घोष अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम रोनी घोष है। शबनम 2012 और फिर 2017 में 2 दफ़ा पाकिस्तान आई, जहां पर उन्होंने अपने साथी अदाकारों के साथ मुलाकात की और सुनहरी दिनों को याद किया। और अब शबनम अपनी फैमिली के साथ बांग्लादेश में मुकीम हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। हम शबनम की लाजवाल फ़नी खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही वीडियो का अख्ताम होता है और हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मिस्टर हयात को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।